سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے نئے ایجنڈے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج جب جنرل باجوہ اسی موقف کا اعادہ کر رہے ہیں جس کی ماضی میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے وکالت کر کے اپنی حکومتیں گنوائیں، تو بہتر ہوتا اگر اس تاریخی یو ٹرن کی قیادت کے لیے انہی جماعتوں کو آگے آنے کا موقع دیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام صرف انہی جماعتوں کے اس موقف کو پذیرائی بخشیں گے، لیکن ایسا کرنے کی بجائے جنرل باجوہ نے تصویراتی تعطل کے قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے صحافیوں کے ایک گروپ کو اس موضوع پر لیکچر دینا بہتر سمجھا، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ میڈیا کے اس طرح استعمال سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی توقع خام خیالی ہے۔ نجم سیٹھی فرائیڈے ٹائمز کے تازہ اداریے میں لکھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے قومی سلامتی کی تصویراتی جہت کا اصل نو تعین چاہتے ہیں، خاص طور پر جس کا تعلق بھارت اور تنازع کشمیر سے ہے اور جو اشروں سے پاکستان کے قومی اہداف پر حاوی ہے۔ جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ نئے معاشی، سیاسی اور علاقائی حقائق کے پیش نظر تصویراتی تعطل درکار ہے۔ جنرل باجوہ نے گزشتہ ماہ اسلام آباد میں ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کانفرنس میں بھی اپنے ان خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد گزشتہ ہفتے 2 درجن سے زائد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بڑے تنازعات حل کرنے کی ضرورت پر زور دیے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات معمول کی سطح پر لانے کی ضرورت ہے۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ کسی کو بھی پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ معمول کے تعلقات پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ سمٹتی ہوئی دنیا کے ساتھ چلنے کا یہی طریقہ ہے۔ کوئی ملک بھی کسی دوسرے ملک کے ساتھ محض کچھ تنازعات کو جواز بنا کر مسلسل حالت جنگ اور ٹکراؤ کی کیفیت میں نہیں رہ سکتا، چاہے وہ دیرینہ حل طلب تنازعات کتنے ہی مرکزی نوعیت کے کیوں نہ ہوں۔ لیکن متعدد اہم وجوہ کی بنا پر پاکستان کے لیے اس اچھے مقصد کا حصول کہنے کو آسان، کرنے کو انتہائی مشکل ہے۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 70 برسوں سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے تقسیم ہند کے زخم یعنی کشمیر کو ہرا رکھا ہے۔ اس نے بھارت کو اپنے ازلی دشمن کے طور پر پیش کیا ہے، جس کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم ہو ہی نہیں سکتے۔ توقع کہ کشمیر کا تنازع سن 1948 کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے بھارت کے ساتھ 4 مرتبہ جنگ کی۔ ناقدین کے مطابق ہماری فوج نے کشمیر کو بھارت کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے جہادی دستے بھی استعمال کیے ہیں، اگرچہ پاکستان اس کی تردید کرتا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کوششوں کا پھل ملنا تو درکنار، ان کی پاکستان کی ریاست اور معاشرے کو بھاری قیمت چکانا پڑی۔ اس کوشش میں ہم آدھا ملک گنوا چکے۔ اس دوران ہم نے سیاچن کھو دیا۔ ہم نے بھارتی ریاست کو اشتعال دلائے رکھا، جس نے رد عمل میں کشمیریوں کی 2 نسلوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ہم نے ریاست کے محدود وسائل کا رخ عوامی فلاح کی بجائے دفاعی ضروریات کی طرف موڑ کر لاکھوں پاکستانیوں کو غربت زدہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ سیٹھی کے مطابق ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ نے شہریوں کی جمہوری آزادی اور حقوق سلب کرنے کے لیے بارہا آئین کو پامال کیا۔ مخصوص نظام تعلیم کے ذریعے یکے بعد دیگر نسلوں کو برین واش کر کے قومی نظریہ اور مقدس گائے کا مسخ شدہ تصور ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیا۔ ہم نے جمہوری آئین کی بجائے سیاست کو ایسی تنک مزاج ڈیپ اسٹیٹ کے ماتحت کر دیا جو خود کو ہر قسم کے احتساب سے بالا تر سمجھتی ہے۔ سیٹھی سوال کرتے ہیں کہ ان گہری جڑیں رکھنے والے روایتی معروضات کی موجودگی میں جنرل باجوہ مجوزہ یو ٹرن لیتے ہوئے کس طرح راتوں رات مثبت نتائج کی توقع کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب ان کا اپنا ادارہ متعدد غیر آئینی اقدامات، ایک نااہل اور غیر مقبول حکومت کو سہارا دیے رکھنے اور بھاری عوامی تائید رکھنے والی 2 مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کی کوششوں کی وجہ سے تنقید کی زد میں ہو۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنی باری پر قومی سلامتی کے بیانیے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تاکہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جائیں۔ دفاعی اخراجات میں کمی اور فلاحی منصوبوں پر زیادہ خرچ کر کے عوام کی حالت سدھاری جا سکے، لیکن اس سوچ کی پاداش میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے دونوں کو سزا دی اور ان کی حکومتوں کو چلتا کر دیا۔ آج جب جنرل باجوہ اسی موقف کا اعادہ کر رہے ہیں جس کی ان جماعتوں نے بہت دیر تک وکالت کی تھی، تو بہتر ہوتا کہ اس تاریخی یو ٹرن کی قیادت کے لیے انہی جماعتوں کو آگے آنے کا موقع دیا جاتا۔ یقین کرنا چاہیے کہ پاکستانی عوام صرف انہی جماعتوں کے اس موقف کو پذیرائی بخشیں گے، لیکن اس کی بجائے جنرل باجوہ نے تصویراتی تعطل کے قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے صحافیوں کے گروپ کو لیکچر دینا بہتر سمجھا۔ میڈیا کے اس استعمال سے مطلوبہ نتائج کی توقع خام خیالی ہے، چاہے وہ برملا تسلیم نہ بھی کریں۔ مذکورہ گروپ میں موجود صحافیوں میں سے نصف کے قریب تو خود اشروں سے کی جانے والی برین واشنگ کا شکار ہے۔ وہ بھارت کو قابل نفرت، مسلم مخالف، پاکستان مخالف، دائمی دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ دشمن جس کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم ہی نہیں کیے جا سکتے۔ گروپ میں شامل دیگر نصف بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز منتخب اور قابل احتساب جماعتوں اور پارلیمانی اداروں کی طرف سے آتی، بجائے کہ اسے ایسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے جس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ مسائل کا حل نہیں، اس کا حصہ ہے۔ نجم سیٹھی کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے مسئلے کی عکاسی اس کے واحد سیاسی شراکت دار کے رویے سے ملتی ہے، لیکن تحریک انصاف نہ تو اس بیانیے کو ہضم کر سکتی ہے اور نہ ہی اس پہ اتنی ذہنی صلاحیت ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ باعزت طریقے سے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مذاکرات کر سکے۔
ہم جانتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے بھارتی ہم منصب کے لیے کس قدر ذاتی سطح پر توہین آمیز لہجہ اپنا رکھا تھا، اور پھر وزیر اعظم کے رخصتی کی دعائیں کرنے والے پریشان حال مشتعل پاکستانی ان کی بات کیسے سنیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے 6 اگست سن 2019 کو بی جے پی کی حکومت کی طرف سے آرٹیکل 370 اور 335A کی منسوخی پر محتاط رد عمل دیتے ہوئے تعلقات کی بحالی کا دروازہ کھلا رکھا تھا، لیکن تحریک انصاف حکومت شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش میں ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ اس نے بھارت کے ساتھ تمام رابطے توڑ لیے اور تعلقات معمول پر لانے کے لیے ناممکن سی شرائط رکھ دی۔ در حقیقت اس نے بعد میں تجارت کی بحالی کا موقع ضائع کر دیا، حالانکہ اس وقت ایسا کرنا قومی مفاد میں اور ملکی معاشی بحالی کے لیے سود مند تھا۔ سیٹھی کے مطابق اب قابل بحث بات یہ ہے کہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ادارے کی سطح پر واقعی کشمیر کے پاکستان کی شہرک ہونے کے تصور سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، خاص طور پر جب اس کے لیے بے پناہ جانی اور مالی نقصان برداشت کیا گیا ہو۔ ہم جنرل پرویز مشرف کے بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے پیش کردہ 4 نکاتی فارمولے کا حشر یاد کر سکتے ہیں۔ بعد میں آنے والی فوجی قیادت اس فارمولے سے گریز کرتے ہوئے پرانی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ اب اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی راہ تبدیل کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کی روایتی سوچ قابل عمل نہیں رہی، تو اسے ریاست کے سفید اور سیاہ کا مالک بننے کی بجائے سول سوسائٹی اور عوام کے منتخب شدہ نمائندوں کو موقع دینا چاہیے، تاکہ وہ جمہوری اور آئینی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے نام نہاد قومی سلامتی کی اس روایتی سوچ کو تبدیل کریں جو پاکستان کو ہمسایوں کے علاوہ اپنے عوام کے ساتھ بھی مسلسل حالت جنگ میں رکھتی ہے۔ اس سوچ کی بجائے اب ایسی فلاحی ریاست کا تصور ارزاں کیا جائے جس کے تمام ادارے آئینی حد کے اندر رہیں گے۔ ایک آزاد اور باہم متصل دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جدید ریاستوں کا یہی طرز عمل ہے۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی عوام ہی جنرل قمر جاوید باجوہ کی تصویراتی تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ بات کسی مقبول عوامی قیادت کی طرف سے نہیں آ رہی، تو ذرا تصور کریں کہ بھارت اور عالمی برادری کے لیے اس پر اعتبار کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اور اگر عالمی برادری نے اسے تصویراتی تبدیلی کی بجائے صرف ایک اسٹریٹجک چال خیال کیا تو سمجھ لیں کہ اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔